تو مجھے کبھی کبھی ایسے لگنے لگا اس زمانے میں جب میری کیفیت اچھی تھی، اب تو میں بہت چیڑا بڈھا جھٹی ضدی اور طرح کا ہو گیا. اس وقت میں ذرا ملائم شخص تھا. تو میں نے اللہ کے قریب جانے کی کوشش کی اور راستہ ملتا گیا کہ آئے. بڑا آسان کام ہے جب اس کے قریب پہنچوں. تو پھر مجھے خیال آئے کہ میں تو اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، تو اللہ بھی میرا ذکر ظاہر اس کا وعدہ کر رہا ہوں. پھر میں نے سوچا اللہ میرا کیا ذکر کرتا ہوں، یعنی میں تو کوئی میری ہستی نہیں، 2 ٹکے کا بندہ بھی ہے. پھر میں نے کہ شاید اللہ میاں پوچھتے ہوں گے حضرت میکائیل سے کہ یہ جو اشفاق ہے موٹا بہت ہو گیا. تو وہ حضرت میکائیل ڈرے ہوں گے کہ خوراک ہی نہ بند، ان کے چارج میں ہے نا سب کچھ. تو انہوں نے کہا اگر نہیں اللہ میاں یہ شروع سے ہی ایسے ہیں، گفلو سا ہوتا تھا بچہ بھی ایسے ہی ہے، کوئی نہیں ٹھیک ٹھاک ہے. کیونکہ اچھا جی کچھ ایسی بات میں اپنے طور پہ سوچتا رہا. تو قربت اور ہوتی ہے، جو خوف ہوتا ہے نا اللہ کا یہ کم ہوتا گیا اور ان کی قربت بہت بہت سمٹ کر قریب آتی. تو پھر مجھے یہ بھی ایک اس بات کا شوق پیدا ہوا کہ اس کے پاس جانے کے لیے لوازمات کیا ہوں، ہم کس طرح سے کون سی ڈیوائس، کون سے طریقے، کون سے رنگ، کون سے روپ اختیار کریں کہ اس کے پاس جائے. تو کچھ نہیں. یاد رکھیے اللہ کے پاس جانے کے لیے، اس سے بات کرنے کے لیے، اس سے تھوڑا سا وقت نکال کے بات کرنے کے لیے کسی نہانے دھونے کی، وضو کرنے کی، میک اپ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. گندے مندے سر جھاڑ منہ پہاڑ بالکل بغیر ایسے ہی چلے جاؤ، کیونکہ پاکیزگی آپ اپنے آپ کو خود عطا نہیں کر سکتے. آپ گندے مندے جائیں گے تو اللہ میاں کہے گا کہ ہو یہ جو میرا بندہ گندا ہے ادھر بیٹھ میں اس کو صاف کر دوں. تو وہ صفائی جو کرے گا تو ہم تو اپنے آپ کو وہ صفائی نہیں کر سکتے. اس کی خدمت میں پہنچ جانا جو ہے سب کچھ عطا کر دے. آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں میں جو جس کا تعلق گاؤں سے ہے کہ سردیوں میں اکثر بابے ہوتے ہیں نا وہ گھر کی دہلیز پہ بیٹھے ہوتے اور کھیس انہوں نے لیا ہوتا اور ان کے قریب سے جب ان کا کوئی پوتا یا پوتی گزرتی جھپٹا مار کے اس کا بازو پکڑ کے اسے گود میں بٹھا لیتے اور کہتے ہیں تیری ماں کیا کہتی شیشیاں لگی ہیں گندا تیرا چہرہ ہے بیوقوفا باہر کیوں چلی جا رہی. تو وہ اپنا لے کے نا کھیس انگلی پہ آگے تھوک لگا کے اس کی ساری صفائیاں کر کے پھر کہتے ہیں جب آ گیا. یہ ان کی محبت کا ایک طریق ہوتا ہے. خود اپنے آپ کو صفائی نہیں کر سکتے. آپ اپنے بوٹ کے تسمے کھینچ کر اپنے آپ کو اوپر نہیں اٹھا سکتے. کوئی اٹھائے گا تو آپ اٹھ سکیں گے. آپ تو یہ سمجھتے کہ میں ایسے ہی اٹھ جاؤں گا اپنے زور، ایسے ہوتا نہیں. تو کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ بندہ خود کو ٹھیک کر سکے جب تک کہ اس کا تعلق نہیں ہوگا. اللہ کے پاس جا کے کہے گا نہیں ایک کوٹھڑی میں ایک گندے گراج میں چھپ کے کہ جی میں تو مارا گیا، میں تو ماری گئی، مجھے تو سمجھ نہیں آتا. یہ جو ساری مشکلات ہیں اس کا کوئی بندوبست کر کے نہیں مر گیا. وہ پھوپھی میرا کو 80,000 قرض دیا تھا وہ واپس نہیں کرتی. اللہ میں سے کرو نا. ماما جو ہے ہمارے ساتھ سلوک اچھا نہیں، حالانکہ میں نے رشتہ لیا اپنی بیٹی کا، ماما سورا بن کے بھی عقل نہیں کرتا اللہ میاں تو کر. تو اللہ میاں سنتا ہے بالکل اس کے، کیونکہ آپ قریب چلے گئے نا اسی ریڈیو کے قریب جیسے ہاتھ کر کے آواز اونچی ہو. تو بندہ یہ کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو صفائی پاکیزگی عطا کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور نہاتا دھوتا ہے ساری عمر گزار دیتا ہے اور وہاں قریب نہیں جاتا. مجھے آج سے کوئی 28-30 برس پہلے ایک اٹیلین فلم کمپنی یہاں آئی تھی شوٹنگ کرنے کے لیے اور وہ ہم بہاولپور میں شوٹنگ کر رہے تھے. میں ان کے ساتھ تھا انٹرپریٹر کے طور پہ ترجمان، کیونکہ وہ اٹیلین بولتے تھے یہاں بولی نہیں جانتا تو میں ترجمہ کر کے ساتھ ساتھ بتایا. انہوں نے بھاگتے ہوئے اونٹوں کے پاؤں کے کلوز اپ شاٹس لینے تھے. زمین کھود کے کیمرہ اندر رکھا تھا، اونٹ تیزی سے بھاگتے، ڈاکو تھا کو لے کے سامان بھاگا تھا، پیچھے سرکار کے اونٹ لگے ہوئے تھے. اونٹوں کی دوڑ بڑی خوبصورتی تھی. تو وہاں بہت سے لوگ دیکھنے کے لیے تماشا آ جاتے تھے. تو میرے جو ڈائریکٹر تھے سینئر داندی وہ ہمیشہ مجھے کہتے رہتے تھے کہ پروفیسر میں گواردا una cosa io bisogno un فقیر. مجھے ایک فقیر کی ضرورت ہے، مجھے ایسا مل جائے جو بڑی لٹیں چھوڑی ہوئی ہو، مندرے پہنے. میں نے کہا جی وہ پا اجمل تھے اس زمانے ہمارے ساتھ،
میں نے کہا جی یہ فقیر کا رول بڑا اچھا کر لیں گے. انہوں نے کہا نہیں میں ایکٹر نہیں چاہتا, ایکچوئل سچ مچ کا بندہ مجھے ملنا, تو بس میرا دل. میں نے کہا جی دیکھتے ہیں. تو ایک آدھ بندہ دیکھا وہاں, وہ کہتے نہیں یہ تھا. تیسرے دن جب ہم یہ شاٹ لے رہے تھے اونٹوں کے بھاگنے کا, تو وہاں ایک شوٹنگ دیکھنے کے لیے ایک ملنگ سا بندہ, لمبے قد کا, 6 فٹ 1 انچ لمبے, اس کے بعد ہاتھوں میں انگوٹھیاں 18 منکے بے شمار, آنکھیں اس کی پیلی, ناک اس کی ہاک کی طرح سے جیسے اکیولائن نوز جیسے کہتے ہیں. تو وہ جناب آگے کھڑا ہو گیا شوٹنگ دیکھ. میں نے کہا سینئر داندی گوار داؤں یہ نہیں کہا میں جلدی آئے, بھاگ کے آئے. میں نے ایک بندہ پکڑایا آپ کے لیے. جب انہوں نے دیکھا تو چیخ ماری خوشی کی اور اس کو جا کے جفی ڈالی. کہتا یہی تو میرا منتھا مقصود تھا, اسی آدمی کی تلاش میں پھرتا تھا. تو یہ کیسے مل گیا؟ میں نے کہا جی خود ہی آ گئے ہیں. کہنے لگے اس کو کہہ دو جلدی سے کہ 4 روز کے بعد ہم تیری شوٹنگ کریں گے, اور اس کا رول اس کو سمجھا دو کہ یہ ڈاکوؤں کا ایک سرگنا ہے, اور باقی 8-10 دن ہم یہاں کریں گے, باقی کی یورپ میں کریں گے. تو میں نے اس سے کہا کہ کہنا پاجی میں نے تو بولی نہیں آتی فلیجی. میں کہا تو پرواہ نہ کر, تیرے ساتھ یہاں سے بندہ جائے گا, شوٹنگ وہاں کروائے گا, وہاں تو یہ ہوٹل میں رکھیں گے, سب عیش و عشرت کے ساتھ ہوتے. انہوں نے کہا لو جی کمال ہو گئی, اللہ نے سن لی میری فقیر کی. چلا گیا. 4 دن کے ساتھ پیارے بچوں اس کے ساتھ طے تھا کہ وہ شوٹنگ کے لیے آئے گا. ہم وہاں پر کام کر رہے ہیں, ایک گھوڑے کی ایک فائٹ کا سین تھا, سنگل تھا. تو میں نے دیکھا کہ وہاں ایک عجیب و غریب آدمی تھا کہ کھڑا کہ پاجی السلام علیکم. میں نے کہا وعلیکم السلام, اور میں اپنے کام میں مصروف تھا. تو پھر اس نے کہا جی کہ میں آ گیا جی, میں نے دس سن. خواتین و حضرات, وہ فقیر لمبے بالوں والا کرو کٹ کروا کے, فوجیوں والی حجامت نہیں ہوتی, بوشرٹ پہن کے, لنڈے سے جینز خرید کے, سارے منکے اتار کے, ساری مندریاں اتار کے, ایک ہاتھ میں سگریٹ پکڑے ہوئے نوجوان لونڈا بن کے آ گیا. کہنے لگا میں تیرا بیڑا غرق ہو جائے, یہ تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا جی شوٹنگ کرنی تھی, کوئی بندے ہم نے بڑے بڑے ایکٹر دیکھے ہیں, پاس سنتوش نے دیکھا, پاس ویر نے دیکھا, تو میں بھی کم سے کم مجھے تو ولایت کا چانس مل رہا ہے. تو میں نے سارا بانا اتار دیا. جب سینئر داندی آئے اور انہوں نے دیکھا, میں نے کہا سر یہ الفقیر ہو. تو پہلے تو انہوں نے زور سے اس کے سینے میں دھوتڑ مارے, پھر زمین پر بیٹھ کے دبڑ پیٹا, پھر مجھے مارے 2 4 5, پھر اپنے آپ کو پیٹا, اور اتنی تکلیف میں اتلا ہو گیا. کہنے لگے کہ یہ کیا گدھا آدمی, یہ کیا کیا اس نے. تو خواتین و حضرات ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کے لیے اس فقیر کی طرح سے ہم ایک ہر وقت یہی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہم اچھے ہو جائیں, نیک ہو جائیں, پاک ہو جائیں, پھر اللہ کی طرف چلیں گے. ابھی تو ہم نیک ہی نہیں ہوئے. اکثر ایسے ہی ہوتا ہے نا, بندہ سوچتا رہتا ہے کہ جی میں بس کل سے نماز شروع کروں گا, پھر میں صبح اٹھا کروں گا, پھر میں سیر پہ جاؤں گا, پھر میں اپنے اللہ سے ملوں گا. اللہ سے ملنے کے لیے اللہ سے ہی ملنا ہے, اور جس طرح کے آپ ہیں اسی طرح کا ملنا ہے, اور اسی طرح کے بندے کو اللہ نے پیار کرنا ہے, اور اسی طرح کے بندے کو ٹھیک کرنا ہے.